آپ کو میں اب دجال کے بارے میں بتاتی ہوں کہ جب اہل اسلام قسطنطنیہ تقسیم کر رہے ہوں گے تو شیطان آواز دے گا، دجال تمہارے اہل و اولاد میں آ گیا ہے۔ یہ سنتے ہی غنائم چھوڑ کر دجال کی طرف متوجہ ہوں گے۔ 10 سوار خبر لانے کے لیے بھیجے جائیں گے۔ ان کی بنسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے نام، ان کے باپوں کے نام، ان کے گھوڑوں کے رنگ پہچانتا ہوں اور وہ اس وقت روئے زمین پر بہترین سواروں میں ہوں گے۔ یہ افواہ غلط ثابت ہوگی۔ لشکر اسلام جب قسطنطنیہ سے روانہ ہو کر شام پہنچے گا تو جنگ عظیم سے 7ویں سال شام اور عراق کے درمیان ایک راستے سے دجال ظاہر ہوگا۔ اس کے ظہور سے پہلے 2 سال قحط رہے گا، تیسرے سال دوران قحط ہی اس کا ظہور ہوگا۔ دجال کی ایک آنکھ اور ایک ابرو بالکل نہیں ہوگی، وہ جگہ ہموار ہوگی اور وہ مسیح دجال ہوگا۔ وہ ایک بڑے گدھے پر سوار ہوگا۔ اس کی پیشانی کے درمیان ک ا ر لکھا ہوگا جسے صرف اہل ایمان پڑھ سکیں گے۔ وہ روئے زمین میں پھرے گا، لوگوں کو اپنی الوہیت کی دعوت دے گا۔ وہ اسی غرض کے لیے اپنا سرایہ مختلف اطراف میں بھیجے گا۔ اس کے ساتھ ایک باغ ہوگا جسے وہ جنت کہے گا اور ایک آگ ہوگی جسے وہ دوزخ بتائے گا۔ موافقین کو وہ اپنی بہشت اور مخالفین کو اپنی دوزخ میں ڈالے گا، مگر حقیقت میں وہ بہشت دوزخ کی خاصیت رکھتی ہے اور دوزخ باغ بہشت کی مانند ہوگی۔ اس کے پاس اشیاء خوردنی کا بڑا ذخیرہ ہوگا، اس میں وہ جسے چاہے دے گا۔ لوگوں کو آزمائش کے لیے اس سے خارق عادت انوار ظاہر کرے گا۔ جو لوگ اس پر ایمان لائیں گے ان کے لیے آسمان کا حکم دے گا تو میںہ برسنے لگے گا، زمین کو حکم دے گا تو گھاس اور بکثرت زراعت اگے گی۔ جو انکار کریں گے اسے میںہ اور زراعت و نباتات کو روک دے گا۔ ایک ویرانے میں پہنچے گا تو زمین سے کہے گا اپنے خزانے نکال دے، چنانچہ اس ویرانے کے خزانے سے اس کے پیچھے چلیں گے۔ بعض آدمیوں میں سے کہیں گے، میں تمہارے مردہ ماں باپ کو زندہ کر دیتا ہوں اگر تم میری خدائی پر ایمان لاؤ۔ پھر وہ شیطانوں کو حکم دے گا کہ زمین میں سے ان کے ماں باپ کے ہم شکل ہو کر نکلو، چنانچہ وہ ایسا ہی کریں گے۔ اس طرح اس کے لشکری ایک مومن کو پیش کریں گے، وہ دیکھتے ہی کہہ دے گا کہ یہ لوگو، یہ تو دجال ہے جس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا ہے۔ یہ سن کر دجال حکم دے گا، اس کو لٹا کر اس کا سر توڑ دو۔ ایسا ہی کیا جائے گا۔ پھر دجال سے پوچھا جائے گا، کیا تو مجھ پر ایمان نہیں لاتا؟ مومن جواب دے گا، تو جھوٹا مسیح ہے۔ پھر دجال کے حکم سے سر سے پاؤں تک اس کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ دجال دونوں ٹکڑوں کے درمیان چلے گا اور کہے گا، اٹھ، وہ اٹھ بیٹھے گا۔ دجال کہے گا، تو مجھ پر ایمان لاتا ہے؟ مومن جواب دے گا، اب تو مجھے یقین ہو گیا کہ تو جھوٹا دجال ہے، اور کہے گا، اے لوگو، میرے بعد یہ کسی اور سے ایسا نہ کر سکے گا۔ بعد ازاں دجال اسے ذبح کرنا چاہے گا مگر نہ کر سکے گا، اسے اپنی دوزخ میں پھینک دے گا مگر وہ اس مومن کے لیے جنت ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مومن اللہ کے نزدیک بڑا شہید ہوگا۔ دجال مختلف مقامات پر جائے گا۔ شام سے اصفہان میں پہنچے گا، 70,000 یہودی اس کے پیرو بن جائیں گے۔ پھرتا پھراتا سرحد یمن پر پہنچ جائے گا، وہاں سے مکہ معظمہ کا قصد کرے گا مگر فرشتوں کی روکنے کی وجہ سے اس میں داخل نہ ہوگا۔ مدینہ منورہ میں پہنچے گا۔ مدینہ طیبہ کے 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے پر 2 فرشتے محافظ ہوں گے، اس لیے شہر کے اندر داخل نہ ہو سکے گا یہاں تک کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہوا شام کی طرف روانہ ہوگا۔